لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ لیکن روزہ یہ ایسی عبادت ہے کہ پروردگار جل جلالہ نے اس کا کمپلیٹ تذکرہ متواتر 6 آیتوں میں بیان فرما دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ کہیں بھی آپ کو ان 6 آیتوں کے علاوہ روزے کا ذکر نہیں ملے گا۔ احکام بھی اس کے اندر روزے کے آ گئے اور فضائل بھی روزے کے آ گئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بالکل دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے انشاءاللہ آپ گفتگو کو سماعت فرمائیں گے تو بہت کچھ لے کر کے انشاءاللہ العظیم آج یہاں سے آپ اٹھیں گے۔ پروردگار جل جلالہ نے جس آیے کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس آیے کریمہ سے پہلے روزے کا مقصد بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے احکام بیان کیے گئے، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ لیکن اب پروردگار میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ عز وجل ماہ رمضان کے حوالے سے فرما رہا ہے کہ اگلی آیت میں تو تم کو بتا دیا گیا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب فرماتا ہے یہ روزے فرض کب کیے گئے؟ اگر اس کی وضاحت نہ ہوتی کہ کس مہینے کے روزے فرض کیے گئے، کون سے روزے فرض کیے گئے، کب کے روزے فرض کیے گئے، تو انسان کو اس کا پتہ نہ چلتا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا اور پھر اس کے بعد ایام 20 کے روزے فرض تھے، 13، 14 اور 15 کے، لیکن ان روزوں کی نوعیت بھی جدا تھی۔ اور پھر پروردگار جل جلالہ نے یہ فرما کر کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی اب تمہارے اوپر ایام 20 کے روزے فرض نہیں، اب تمہارے اوپر عاشورے کا روزہ فرض نہیں، اب تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ جب تم ماہ رمضان کا چاند دیکھو اور ماہ رمضان کو پالو تو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب آئیے سمجھیے اس کو، میں آج بالکل سمجھانے کے انداز میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں کچھ چیزیں دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں، اس میں بہت ساری چیزیں ڈیلی کی ہیں لیکن آپ اس کو سمجھتے نہیں اور جانتے بھی نہیں ہیں۔ عربی میں مہینے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ شہر۔ کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ شہر۔ شہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شہر کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ بولیے، ظاہر ہونا۔ دیہات ہوتے ہیں، ان دیہاتوں میں جو شہر ہوتا ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ دیہات میں اگر آپ سے پوچھوں گا تو بہت سارے ممبئی سے لے کر کے علاقے قرب و جوار کے دیہات ایسے ہوں گے آپ کو نام بھی نہیں معلوم ہوگا، لیکن ممبئی جیسے ہی کہہ دیا جائے تو ظاہر ہو جاتا ہے شہر ہے۔ تو شہر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا۔ اسی سے مشہور بھی بنا ہے، اسی سے اشتہار بھی بنا ہے کہ یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں، شو کرتی ہیں۔ تو اب
پروردگار جل جلالہ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ. ایک چیز خاص طور پر عرض کروں، مہینے تو 12 ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. تو ٹوٹل بھائی مہینے 12 ہیں، لیکن کسی مہینے کا نام قرآن میں واضح لفظوں میں نہیں آیا سوائے ماہ رمضان کے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ رب نے اس کا نام اپنی کتاب میں لیا، نام لیا. جیسے صحابہ میں حضرت زید، ان کا نام قرآن مقدس میں آیا، ایسے ہی ماہ رمضان کا نام پروردگار نے قرآن مقدس میں منشن کیا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے آپ شہر کے معنی سمجھ چکے کہ اس کے معنی ظاہر ہوتا ہے، ایسے اس ماہ مبارک کا نام رمضان کیوں رکھا گیا اسے بھی آپ سماعت فرمائیں. رمضان مشتق رمضان سے، اس کے معنی ہوتا ہے جلنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ بولیے، جلنا. یہ ماہ مبارک گناہوں کو جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے. اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو روزہ جو بندہ رکھتا ہے اس کا جگر اندر سے جلتا رہتا ہے. شاید بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن دلیل دوں گا تو سمجھ میں آ جائے گی. اب آپ کہیں گے روزے میں جگر جلتا ہے تو پتہ تو نہیں چلتا ہم کو، دھواں تو کہیں نظر نہیں آتا، جلتا ہو کیسے جلتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، افطار کے وقت سب سے زیادہ کیا پینے کا شوق ہوتا ہے؟ پانی. اور پانی اسی وقت اس کی پیاس لگتی ہے جب جلن ہوتی ہے، تو اندر سے جو ہے وہ جگر جل رہا ہوتا ہے، اس لیے پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے. اور آدمی افطار کرتے ہی سب سے پہلے جی بھر کر پانی پینے کی سوچتا ہے کہ میں پانی پی لوں تاکہ میرے جگر کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے. تو رمض کے معنی ہوتا ہے جلنا. اب قرآن بتا رہا ہے کہ کسی اور مہینے کے روزے کیوں فرض نہیں کیے گئے؟ کسی اور مہینے میں پروردگار کو روزہ فرض کرنا ہی تھا تو بہت سارے مہینے تھے، 11 مہینے تھے. ان میں سے کسی اور مہینے کے انتخاب کی بجائے ماہ رمضان ہی کا سلیکشن کیوں کیا گیا کہ جب یہ مہینہ تم پاؤ تو روزہ رکھو؟ وجہ یہ انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو جب قدرت نے تم کو اتنا بڑا انعام اس مہینے میں عطا کیا تو رب چاہتا ہے کہ بندے اس مہینے میں اس قرآن کو خوب پڑھیں. تو میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جتنی تلاوت پوری دنیا کا مسلمان ماہ رمضان میں کرتا ہے کسی اور مہینے میں نہیں کرتا. تو قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا. یہاں ایک عربی کی گرامر کے اعتبار سے بتا دوں، یہاں انزل آیا ہے، نزل نہیں آیا یا نزل نہیں آیا، انزل آیا. اس کے معنی ہوتا ہے یک بارگی اترنا، ایک ساتھ اترنا. اس لیے انزل آیا کہ قرآن نازل کیا گیا ماہ رمضان میں. یعنی یک بار کی پروردگار نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جو ایک بار پورا قرآن جو نازل فرمایا وہ ماہ رمضان میں نازل فرمایا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. تو اس تھوڑے تھوڑے نزول کے لیے قرآن مقدس میں تنزیل سے جتنے صیغے آئے ہیں پروردگار نے ان صیغوں کے بارے میں فرمایا. جیسے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اب کوئی اگر قرآن شریف کے بارے میں اعتراض کرے کہ یہ قرآن ہے کیا،
تو اس کو بھی ایک جگہ پر 3 آیتوں میں رب نے مینشن فرما دیا، اِنَّهُ لَتَنزِيلُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ بتا دیا گیا کہ رب کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی، روح الامین کے ذریعے یہ کتاب نازل ہوئی، اور محمد عربی کے سینے پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ وہ کتاب جو پہاڑ پر رب نے نازل نہیں فرمائی، اگر نازل کر دیتا تو قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ جھک جاتا اور اللہ عز و جل کی اس کلام کی تاب نہ لا کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن قربان جائیے، جس قرآن کے نزول کو پہاڑ برداشت نہ کر سکتا ہو، میرے مصطفیٰ کا سینہ اس قرآن کے نزول کو برداشت کر۔ سینے مصطفیٰ کا کیا کہنا، قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا کیا کہنا، اور اسی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ حافظ قرآن بھی اپنے سینے میں پورا قرآن یاد کر کے محفوظ کرتا دکھائی دیتا۔ تو اب سمجھیں، ترتیب وار سمجھیں، روزے فرض کیے گئے، رمضان میں روزے فرض کیے گئے، اور رمضان میں اس لیے فرض کیے گئے ماہ رمضان کے اندر کہ اس میں پروردگار نے کیا نازل فرمایا؟ قرآن نازل فرمایا۔ اب توجہ چاہوں گا، قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ بعض مفسرین اس میں رمضان کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے، میں دونوں طرف آتا ہوں، لیکن یہاں پہلے قرآن کے حوالے سے لے لوں کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا۔ تو رب فرماتا ہے ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ کس کے لیے نازل کیا گیا؟ بولیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، کہ اس کتاب کے ذریعے لوگ اللہ تک پہنچنے کی راہ تلاش کریں اور ہدایت پا جائیں۔ ہدایت پر پھر میں کبھی تقریر کروں گا انشاءاللہ اور سمجھاؤں گا کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، ایصال الی المطلوب، اراحت الطریق، یہ جو بھی ہے یہ پھر میں کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ مختصراً میں اگر کہوں تو یہ ہے کہ یہ کتاب لوگوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے نازل کی گئی، یعنی وہ راستہ بتانے کے لیے نازل کی گئی جس راستے پر چل کر تم خدا تک پہنچ جاؤ، خدا تک پہنچ جاؤ۔ اور اگر روزے کو ہدایت کا سمجھا جائے، ماہ رمضان کو اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ ماہ رمضان لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو اب ایسا نکتہ عرض کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ یہ خدا تک پہنچنے کا کتنا عظیم مہینہ ہے۔ خدا کی قسم 11 مہینے تقریر کر کے جتنے لوگوں کو ہم مسجد میں نہیں لاتے، ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر لوگ مسجد میں خود ہی آ جاتے ہیں، خود ہی آ جاتے ہیں۔ اللہ لوگوں کے دلوں کو مسجد کی طرف ایسا پھیر دیتا ہے کہ جو ایک وقت کی نہیں پڑھتا تھا وہ 5 وقت کی پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو 11 مہینے کی نصیحتیں جو کام نہیں کرتی وہ ماہ رمضان کام کر دیتا ہے، وہ ماہ رمضان کام کرتا ہے۔ جو 11 مہینے تک ننگے سر گھومتا ہے اس کے سر پر بھی ماہ رمضان میں ٹوپی آ جاتی ہے۔ جو 11 مہینے تک قرآن شریف نہیں کھولتا وہ بھی ماہ رمضان شریف میں قرآن شریف کھولتا ہے۔ اور جو اتنا بخیل ہے کہ کبھی 11 مہینے تک کچھ لوگوں کو نہیں دیتا، وہ بھی ماہ رمضان میں کچھ کھجوریں پیش کر کے افطار کرا دیتا نظر آتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی برکت۔ تو اگر یہ مراد لیا جائے کہ ھدی للناس سے ماہ رمضان ہے تو واقعی یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ جو 5 وقت کی نہیں پڑھتا وہ تراویح میں کھڑا ہو جاتا ہے 20 رکعت کے لیے۔ تو یہ ماہ مبارک اور قرآن مقدس یہ دونوں ہدایت کے لیے ہیں، اور ایسا نہیں کہ مجمل ہدایت ہے، ایسا نہیں کہ چھپی ہوئی ہدایت ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی، کھلی ہوئی
معنوی ہدایت ہے. تم اپنی آنکھوں سے اس ہدایت کو دیکھ سکتے ہو کہ آدمی گھر میں چھپ کر ماہ رمضان میں نماز نہیں پڑھتا، کھل کر کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے. تو یہ ایسی عبادت ہے، ایسی ظاہر ہے، ایسی بین ہے کہ چھپا ہوا نہیں، کھلا ہوا سارا معاملہ ہے. کھلا ہوا سارا معاملہ. والفرقان، حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والا یہ مہینہ بھی ہے اور قرآن مقدس بھی. یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے. ماہ رمضان بھی حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے. یعنی جو لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ماہ رمضان کے روزوں کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتے، اللہ عز و جل کا انعام تصور کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ایسا مبارک مہینہ آیا. اب قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جب تم یہ مہینہ پاؤ، یعنی تم کو یہ مہینہ نصیب ہو جائے، تو اب قرآن کہتا ہے کہ اس میں روزے رکھو. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، قرآن مقدس میں جب کسی چیز کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے نا، تو ایسے ہی نہیں کہہ دیا جاتا ہے، وجہ بھی بیان کی جاتی ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، جب فرشتوں سے رب قدیر نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. مولا تو ان کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر فساد پیدا کریں گے، خون ریزی کریں گے، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں. تو مولا نے فوراً فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب رب قدیر نے یہ دعویٰ تو کر دیا، یہ فرما تو دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لیکن پھر فوراً وضاحت فرما دی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تم فساد کو دیکھ رہے ہو، علم کو نہیں دیکھ رہے. آدم کے پاس علم ہے، ہم نے ان کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، اس لیے افضلیت تمہاری نہیں، آدم کی افضلیت ہے. تو انی عالم ما لا تعلمون کہہ کر وعلم آدم الاسماء کلھا کے ذریعے پروردگار نے اس کی دلیل پیش فرما دی. تو اب دیکھیے پروردگار نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پائے اس کے روزے رکھے. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.